الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وبعد۔ پچھلے لیکچر میں ہم نے اللہ تعالیٰ کے وجود کے حوالے سے جو دلائل ذکر کیے تھے، میں نے شروع کے لیکچرز میں، پہلے دوسرے تیسرے لیکچرز میں، تو اس میں اس حوالے سے جو کچھ اعتراضات تھے چند ایک، وہ ہم نے پچھلے دو لیکچرز میں کور کیے تھے، کچھ نہ کچھ، یعنی چند ایک بنیادی اعتراضات۔ تو آج کا جو ہمارا مسئلہ ہے، یہ آپ سمجھ لیں کہ یہ الحاد کے حوالے سے جو ملحدین ہیں ان کا بنیادی مسئلہ ہے، جیسا کہ اگلی ہماری گفتگو سے ظاہر ہو جائے گا انشاءاللہ۔ تو سب سے پہلی بات تو اس حوالے سے یہ ہے کہ جو ہمارا آج کا ٹاپک ہے وہ ہے کائنات میں شر کا وجود، یعنی کائنات میں مختلف قسم کی جو برائی ہے، وہ قتل و غارت گیری کی صورت میں ہو، وہ مثلا جو ہے ظلم کی صورت میں ہو، بچوں کے قتل کے حوالے سے ہو، یا کسی بھی قسم کی کوئی شر جو آپ کو نظر آتی ہے، جہاں جو ہے وہ انسانیت کو تکلیف پہنچتی ہے، کوئی ضرر، کوئی الم، کوئی دکھ، کوئی مصیبت، کوئی پریشانی، وہ ساری کی ساری شر ہے۔ تو یہ شر کیوں ہے؟ تو اس شر کو بنیاد بنا کر کے کائنات میں چونکہ شر ہے، تو اس کو بنیاد بنا کر جو ہے ملحدین نے، بہت سارے جو بڑے بڑے نامور ملحدین جو ہیں، انہوں نے اللہ تعالیٰ کے وجود کا انکار کیا ہے۔ اسی بنیاد ان کی وجہ کیا تھی؟ الحاد کی وجہ کیا تھی؟ بنیادی شبہ کیا تھا؟ کہ کائنات میں شر ہے، برائی ہے۔ اب چلے ہم اس کو دیکھتے ہیں کہ یہ کس حد تک الحاد کی وجہ بن سکتی ہے، کس حد تک نہیں بن سکتی۔ تو میں نے اوپر جو اسکرین شیئر کی ہے، آپ کو نظر آ رہا ہوگا، تمہید۔ تو تمہید میں سب سے پہلے، یعنی یہ بات میں نے لکھی ہے کہ سب سے پہلے جس نے شر کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کے وجود کا انکار کیا، وہ ارسطو کے بعد کچھ آنے والے گروہ تھے جو اللہ تعالیٰ کے وجود کے بارے میں شک شبہ میں مبتلا تھے۔ تو انہوں نے اس چیز کی بنیاد ڈالی تھی، سب سے پہلے انہوں نے انکار کیا ہے اس بات کا کہ اللہ تعالیٰ کا وجود نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نہیں ہے۔ کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ کائنات میں شر ہے۔ اور اس کے بعد ایسا ایسا جو ہے یہ یونانی فلسفی جو ایبوقور، جس کا نام میں نے لکھا ہوا ہے اسکرین میں، تو اس کے آنے سے اور اس کے پیروکاروں کی وجہ سے اس سوچ کو مزید تقویت ملی، یہ سوچ مزید پروان چڑھی لوگوں کے اندر کہ واقعتاً جو ہے یہ شر کا ہونا کائنات میں، یہ اللہ تعالیٰ کے نہ ہونے کی دلیل ہے، بہت قوی دلیل ہے۔ تو یعنی اس بات سے یہ جو ایبکور فلسفی تھا یونانی، اس نے اس کو بڑی تقویت دی اور اس کو بڑا پرچار کیا۔ تو اس کا ذکر جو ہے نا، وہ یہ میں نے کتاب آپ کے سامنے ذکر کی ہے ریفرنس کے طور پر، سویلائزیشن سٹوری بائی ول ڈورینٹ۔ تو ول ڈورینٹ جو ہے وہ اس نے اپنی کتاب سویلائزیشن سٹوری میں اس بات کا تفصیل سے ذکر کیا ہے کہ یہ شر کی وجہ سے کیسے کیسے مرحلہ وار ایسا ایسا لوگ جو ہے وہ الحاد کی طرف آئے۔ تو آگے اگلا پوائنٹ میں نے لکھا ہے اسی والے سے کہ جب 15ویں صدی اور 16ویں صدی، جس کو یعنی مغربی جو فکر تھی، اس کی آپ کہہ لیں کہ ابتدائی پروان چڑھنے کے جو صدی ہے، یہ والی 15ویں اور صدی، اس دوران جو ہے یہ سوچ مزید پختہ ہوئی شر کی، کہ شر کی وجہ سے کائنات میں شر ہے، کیونکہ اس وجہ سے کہ شر کا ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ کائنات میں کوئی خدا نہیں ہے۔ ایسے ہی اس کے بعد جو ہے یکم نومبر 1755 میں عیسوی میں زلزلہ آیا پرتگال میں۔ تو اس زلزلے کے نتیجے میں تقریباً کم از کم جو ہے لا تعداد لوگ، یعنی یعنی عدد کے مطابق 1 لاکھ کا ذکر کیا گیا ہے، تو یعنی ان گنت تھے، لا تعداد لوگ تھے، پورے کا پورا شہر تباہ ہو گیا تھا۔ تو وہ 1 لاکھ کے قریب بعض نے ذکر کیا ہے، یعنی اتنی بڑی تعداد جو ہے لوگوں کی وہ موت کے منہ میں چلی گئی تھی اس زلزلے کی وجہ سے۔ تو اس زلزلے نے بھی لوگوں کی جو نا فکر پر بہت گہرا اثر چھوڑا۔ ہر انسان یہ سوچنے پر مجبور ہو گیا کہ یہ کائنات میں ایسا کیوں ہو رہا ہے، یعنی اتنی بڑی تباہی اچانک یہ کیسے ہو سکتی ہے؟ کوئی کائنات کو اس کائنات کو کوئی کنٹرول کرنے والا کوئی ہے؟ اگر ہے تو وہ کہاں ہے؟
ایسے ہی پہلی دو جنگیں جو ہوئی، پہلی عالمی جنگ اور دوسری عالمی جنگ، تو یہ دو جنگوں نے بھی اس حوالے سے لوگوں پر اپنا بہت گہرا اثر چھوڑا. لوگ جو ہے سوچنے پر مجبور ہو گئے کہ اتنی بڑی تباہی اسلحے کی وجہ سے لوگوں کی جو ہے وہ ہزاروں کی تعداد میں لوگ جو ہے وہ لقمہ اجل بن. تو لوگ جو ہے وہ اس لیے ہوگی اس یعنی شر تھوڑی سی تاریخ آپ کو اس لیے جو شر کی وجہ سے کے دور سے ہے، یعنی آپ کہہ لیں کہ ہزاروں یعنی سال پرانا ہے، کوئی نئی بات نہیں ہے. یعنی آج کے دور کی کوئی بات نہیں، پرانی بات ہو چکی ہے. اور اگر آپ آج بھی اگر آپ کوئی کتاب دیکھیں آج کے دور میں یہ اشکال اس وقت جو ہے نا ان کے ذہن میں جو مختلف جنگیں ہوئی تو تباہی جو ہے انتہا کو پہنچی. اسلحہ جو بے شمار ہے اور آپ کے سامنے ہے کہ ہر ملک اسلحے کی دوڑ میں سب سے آگے ہے. تو اس لیے تباہی پھیلتی گئی اور لوگ جو ہیں وہ ان کے دنوں میں اشکال مزید گہرا ہوتا ہے. اور لوگ پوچھنے لگے کہ یہ شر اتنی بڑھ کیوں رہی ہے، یہ تباہی جو ہے کائنات میں دنیا میں اتنی زیادہ کیوں ہو رہی ہے. تو یعنی یہ جو ہے نا یہ چیزیں ایسا ایسا بڑھتی گئی اور آج کے دور میں وہ اپنی آپ سمجھ لیں کہ پیک پر پہنچ. اب میں نے آپ کے اگلے پوائنٹ میں لکھا ہے کہ بہت سارے جو نامور جو ملحدین ہیں ان کے الحاد کی وجہ یہ کائنات میں شر کا وجود تھا. جیسے کہ میں نے آپ کے چند ایک نام لکھے ہیں. ہول بیچ ایک فرانسیسی مفکر ہے، بہت بڑا مفکر ہے. ہول بیچ، نیتشا، اس طریقے سے ڈارون، اینتھنی فلو. اینتھنی فلو وہی ہے اینتھنی فلو جو بعد میں یعنی وہ اللہ تعالیٰ کے وجود کو ماننا اس نے شروع کر دیا تھا، بلکہ اس نے کتاب بھی لکھی تھی دیر از اے گاڈ، اس نام سے کتاب ابھی بھی موجود ہے. اس میں اس نے باقاعدہ سائنٹیفکلی طور پر پروو کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا وجود ہے سائنٹیفکلی طور پر. تو یہ مثلا یہ میں آگے چند ایک نام لکھے ہیں. اب ان چاروں کی بنیادی وجہ الحاد کی اور یہ نامور ہیں جو آپ کہہ لیں کہ مغربی فکر جو الحاد کی فکر جو پروان چڑھانے والے ہیں ان کے سرکردہ ہیں یہ لوگ. تو ڈارون، نیتشا، ہولبیچ وغیرہ یہ ان سب کے الحاد کی وجہ جو ہے یہ یعنی بنیادی وجوہات میں سے ایک شر کا وجود بھی تھا کہ کائنات میں چونکہ شر ہے یعنی مختلف طرح کی شر، لوگوں کا قتل ہونا. اب شر سے مراد صرف یہ نہیں ہے برائی، ہر طرح کی برائی، یعنی جو بھی انسان کو آپ کو لگتا ہے کہ یہ نہیں ہونا چاہیے، ظلم نہیں ہونا چاہیے، بچہ قتل نہیں ہونا چاہیے، آپریشن نہیں ہونا چاہیے بچوں کا، یا جو مثلا جو ہے عورت کو بچہ پیدا کرتے ہو تکلیف ہوتی ہے، یہ نہیں ہونی چاہیے. اب یہ ہر طرح کی یعنی جو بھی کسی بھی قسم کی تکلیف، مصیبت، پریشانی، درد، بیماریاں، امراض، زلزلے، آفات وغیرہ وغیرہ، ایکسیڈنٹ اور یہ ساری کی ساری شر کی اقسام، یہ ساری اسی میں آتی ہیں. تو یہ ساری چیزیں ہیں وہ شر کی آتی ہیں. تو میں نے آپ کو ذکر کیا ہے کہ یہ یعنی یہ ایک چھوٹی سی تمہید تھی اس حوالے سے کہ شر یعنی یہ کتنی بڑی مصیبت ہے، یا آپ کہہ لیں کہ کتنے ایسے لوگ ہیں جو اس وجہ سے الحاد میں مبتلا ہو. اب میں نے آگے جو ہے اگلے میں لکھا ہے کہ یہ شر کو اللہ تعالیٰ کے وجود کا انکار کرنے کے لیے کیسے دلیل بناتے ہیں. تو میں نے دلیل لکھی ہے اور یہ بڑی سمجھنے والی ہے اور غور کرنے کے یعنی لائق ہے. تو میں نے لکھا ہوا ہے ملحدین کس طرح شر کے وجود سے اللہ تعالیٰ کے وجود کا انکار کرتے ہیں. یعنی کائنات میں شر ہے تو یہ چیز کیسے دلالت کرتی ہے، یعنی اس سے کیسے پروو ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نہیں ہے. اب میں ان کی زبان میں بات کر رہا ہوں تو اب آپ ذرا ذرا سمجھیں کہ اگر ہم یعنی یہ ملحدین کہہ رہے ہیں، جو ایتھیسٹ ہے وہ کہہ رہا ہے اگر ہم فرض کریں جیسا کہ اللہ تعالیٰ کے وجود پر ایمان لانے والے کہتے ہیں، یعنی جیسا کہ وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ کے وجود کو مانتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اس کی رحمت بھی کامل ہے، وہ ہر چیز پر قادر بھی ہے، اس کا ارادہ بھی کامل ہے، جو چاہتا ہے کرتا ہے. تو در زائد چار صورتیں بن سکتی ہیں. پہلی صورت کیا ہے؟ پہلی صورت یہ ہو سکتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کائنات سے شر کو ختم کرنے کا ارادہ رکھتا ہے لیکن ختم نہیں کر سکتا. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ اس کا ارادہ تو ہے کہ کائنات میں شر نہ ہو، کسی بھی طرح کی شر، نہ زلزلے، نہ آفات، نہ مصیبتیں، نہ پریشانیاں، نہ درد، نہ پریشن، نہ ایکسیڈنٹ، نہ
کسی کا مکان گرے، نہ کسی کو غربت آئے، وغیرہ وغیرہ. اب یہ ساری شر ہے. پہلی صورت یہ بنتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کائنات سے شر کو ختم کرنے کا ارادہ رکھتا ہے لیکن ختم نہیں کر سکتا. تو بریکٹ میں تو اس سے ثابت ہوتا ہے ختم کر نہیں سکتا تو وہ عاجز ہے، اس کی قدرت جو ہے وہ کامل نہیں ہے بلکہ ناقص ہے. اور جو ناقص ہے وہ الہ نہیں ہو سکتا، وہ معبود نہیں ہو سکتا. تو یہ پوائنٹ ختم ہو گیا اگر یہ ہم فرض کریں. اچھا، دوسری صورت یہ ہو سکتی ہے کہ اگر وہ ختم کر سکتا ہے شر کو دنیا سے مطلقاً، کلی طور پر، لیکن ارادہ ہی نہیں کرتا، تو وہ ظالم ہے. یعنی وہ ایسی بات کہ کیوں ارادہ نہیں کرتا جو انسانیت کے حق میں بہتر ہے. وہ رحم کرنے والا نہیں ہے، اور جو رحیم نہ ہو، رحم کرنے والا نہ ہو اپنی مخلوق پر، وہ الہ نہیں ہے، وہ بھی معبود نہیں ہے. تو یہ پوائنٹ بھی ختم. تیسرا جو ہے، اگر وہ ختم نہیں کر سکتا شر کو اور نہ ہی ارادہ کرتا ہے، نہ ختم کر سکتا ہے تو نہ ہی ارادہ کرتا ہے، تو یہ پہلی صورت سے ہی بدتر ہے. تو یہ جو شدید ترین عاجز ہے، انتہائی عاجز ہے، جو انتہا درجے کا عاجز ہو، لاچار ہو، وہ الہ کیسے ہو سکتا ہے؟ آخری پوائنٹ رہ جاتا ہے، وہ یہ ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ ختم بھی کر سکتا ہے شر کو اور ارادہ بھی کرتا ہے، تو پھر سوال پیدا ہوتا ہے تو پھر کائنات میں شر کیوں ہے؟ اگر اللہ تعالیٰ کائنات سے شر کو ختم کر سکتا ہے مطلق کہ کائنات میں خیر ہی خیر، بالکل شر کا وجود نہ ہو، اور ارادہ بھی رکھتا ہے شر کو ختم کرنے میں، تو پھر ہمیں کائنات میں جو شر مختلف طرح کی نظر آتی ہے اس کا وجود کیوں ہے؟ تو کہتے ہیں کہ اس کا کوئی جواب نہیں. تو جب اس چیز کا جواب نہیں ہے، لہذا اللہ تعالیٰ موجود نہیں ہے. اگر اللہ تعالیٰ موجود ہوتا واقعتاً، ایسا اللہ جو خالق بھی ہے، مالک بھی ہے، قدیر بھی ہے، رحم کرنے والا بھی ہے، رحمت اس کی کامل ہے، قدرت کامل ہے، اگر وہ ہوتا تو کائنات میں شر نہ ہو. کائنات میں شر ہے تو اللہ نہیں. تو امید ہے یہ آپ کو بات جو ہے وہ سمجھ آ گئی ہوگی. یہ تھا ان کا اشکال. اور یہ اشکال یعنی ذرا عقل لگا کے سمجھنے والا ہے. تو یہ میں نے چند ایک باتیں ان کے اشکال کے حوالے سے پیش کی ہیں، وہ کس طریقے سے کائنات میں شر کی موجودگی کو اللہ تعالیٰ کے وجود کے انکار پر دلیل بناتے ہیں. اب یہاں جو ہے اس کا جواب جو ہے یہاں میں نے آپ کے سامنے جو ہے تقریباً 10 پوائنٹ میں دیا ہے. تو 10 جوابات جو ہیں اس چیز کے دیے گئے ہیں، اور یہ میں نے اس کو ڈیٹیل سے اس لیے ڈسکس کیا ہے کیونکہ یہ بڑا اہم مسئلہ ہے. اور جس میں نے آپ کو ذکر کیا ہے کہ بہت بڑے ملحدین، ان کے الحاد کی بنیادی وجہ بھی یہی تھی. اور جیسے میں نے پچھلے لیکچر میں ذکر کیا تھا کہ ڈارون جو ہے اس کی بنیادی وجہ الحاد کی وہ ڈارون تھیوری نہیں تھی، بلکہ یہ اس کی شر کی وجود تھی، جو اس کی بیٹی یا بیٹا جو ہے نا وہ یعنی جس سے بہت پیار کرتا تھا فوت ہو گیا تھا، مر گیا تھا. تو اب یہاں اس لیے اس کا ڈیٹیل سے میں نے ڈسکس کیا. اور آپ کو ہر کتاب، جو بھی آپ کسی ایتھیسٹ کی کتاب پڑھیں گے، آپ کو یہ ٹینشن ملے گی کہ کائنات میں شر چونکہ موجود ہے، کائنات میں شر کا ہونا اس بات کی دلیل کائنات میں اللہ تعالیٰ نہیں. اگر اللہ تعالیٰ ہوتا واقعتاً، جو تمہارے بقول یعنی جو ایمان لاتے ہیں اللہ تعالیٰ پر، جیسے وہ کہتے ہیں وہ خالق بھی ہے، رحیم بھی ہے، قدیر بھی ہے، کامل قدرت رکھنے والا ہے، رحم کرنے والا ہے، اگر وہ ہوتا تو کائنات میں شر نہ ہوتی. تو کائنات میں شر ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نہیں ہے. اچھا، تو میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے جو ہے وہ جو ملحدین کے ہاں شر کی دلیل ہے جس بنا پر وہ اللہ تعالیٰ کے وجود کا انکار کرتے ہیں، اس کا تفصیل سے تذکرہ کیا ہے. اس کے اب ہم جوابات پڑھتے ہیں جو علماء نے اس کے پرانے جوابات دیے ہوئے ہیں. یہ کوئی نئے جوابات نہیں ہیں، کیونکہ جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ یہ مسئلہ پرانا نہیں ہے، نیا نہیں ہے بلکہ پرانا ہے. اور پرانا اتنا ہے، اللہ کے رسول کی حیات سے بھی پہلے کا ہے، ارسطو کے زمانے کے بعد کا ہے. تو اس لیے جو علماء اسلام ہیں انہوں نے تفصیل کے ساتھ، ابن تیمیہ، ابن قیم، دیگر کبار علماء کرام نے جس خاص طور پر جنہوں نے عقیدے کے موضوع پر لکھا ہے، انہوں نے اس چیز کا بڑی تفصیل کے ساتھ جواب دیا ہے. تو بہرحال ہم اسی جواب کو نئے انداز کے ساتھ جو ہے اس زمانے کے لحاظ سے وہ پیش کریں گے. تو پہلا جو اس اشکال کا جواب یہ ہے، جیسے میں نے آپ کو پہلے جو میں نے لکھا وہ پڑھ لیتے ہیں، کہ شر کی موجودگی سے اللہ تعالیٰ کے وجود کا انکار حقیقتاً یہ وہ انسان کرتا ہے جو اللہ تعالیٰ کے کمال کو صحیح طرح سے سمجھتا ہے. اس کی تو سینکڑوں سی بات ہے، وہ غفار بھی ہے، وہ جبار بھی ہے، وہ متکبر بھی ہے، وہ قہار بھی ہے،
وہ حکیم بھی ہے، وہ عادل بھی ہے. تو ایسا نہیں، حالانکہ جو رحمت الہی ہے اس کا حکمت الہی سے بڑا گہرا تعلق. جیسے میں نے لکھا ہے کہ بعض اوقات رحیم یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات مراد ہے. اللہ تعالیٰ ایسا کام کرتا ہے جو ظاہراً انسان کو لگتا ہے کہ شر ہے، لیکن اس میں جو مصلحتیں پوشیدہ ہیں، جو اس میں انسان کے اپنے فائدے جو فوری اور جو دیر میں آ سکتے ہیں، اس وجہ سے وہ ان مسئلوں تک بنیاد پر وہ شر نہیں ہوتی، بلکہ وہ مصلحتیں اس چیز کا تقاضا کرتی ہیں. تو اب مجاہدین کی بنیادی جو مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ وہ صرف اللہ تعالیٰ کی چند صفات کو لے کر جو ہے اپنا نتیجہ اخذ کرتے تھے. حالانکہ اللہ تعالیٰ کی صفت ایک نہیں، صرف رحیم اس کی صفت نہیں، صرف قدیر اس کی صفت نہیں، ارادہ کرنا اس کی صفت نہیں، بلکہ اس کی صفات اور بھی ہے. وہ غفار بھی ہے، قہار بھی ہے، جبار بھی ہے، متکبر بھی ہے، خالق بھی ہے، بارئ بھی ہے، حکیم بھی ہے، عادل بھی ہے، لطیف بھی ہے، خبیر بھی ہے، وغیرہ وغیرہ. تو جیسے میں نے آخر میں لکھا کہ رحمت الہی کا گہرا تعلق ہے انتہائی حکمت الہی کے ساتھ. اب اللہ تعالیٰ نے جو کچھ بھی اس دنیا میں پیدا کیا ہے، وہ ظاہر انسان کو بعض اوقات لگ سکتا ہے کہ یہ برا ہے، شر ہے، لیکن وہ برا نہیں ہوتا. کیونکہ وہ جو انسان کو شر لگ رہا ہے اس میں کئی اور ایسی حکمتیں پوشیدہ ہو سکتی ہیں جو بہت کارآمد ہیں، جو انسان کے لیے فائدہ مند. جیسے مثال کے طور پر اس بات کو سمجھنے کے لیے، اب ایک باپ ہے. اب یہاں صرف میں مثال اللہ تعالیٰ کی ذات کی مثال دینا جائز نہیں، لیکن صرف میں ایک یعنی کہ آپ کے ذہنوں کے قریب کر دوں کوئی بات کو، اس لیے مثال دے رہا ہوں کہ جیسے باپ جو ہے وہ اپنے بیٹے سے فطرتی طور پر محبت کرتا ہے. ہر باپ اپنے بیٹے سے اس کا قلبی میلان ہوتا ہے. لیکن بعض اوقات جو ہے وہ باپ، حالانکہ باپ اپنے بیٹے کے حق میں رحیم ہے کہ نہیں، بالکل ہے، وہ شفقت اس پر کرتا ہے، رحمت کرتا ہے، لیکن بعض اوقات ایسے کام کرتا ہے جو بیٹا سمجھتا ہے کہ شاید ٹھیک نہیں ہے، بار برے ہیں، ظاہری طور پر شر ہے، لیکن باپ کو پتا ہوتا ہے کہ یہ اس کو لگ رہا ہے برے وقتی طور پر، لیکن جو مصلحت، جو فائدہ صحت کے لحاظ سے یا اس کی زندگی کے لحاظ سے آنے والے وقت میں جو ہو سکتا ہے، اس لحاظ سے یہ شر نہیں. تو اس لیے اللہ تعالیٰ کی ذات کو سمجھنے کے لیے صرف اس کی صفت رحمت کو نہیں دیا جائے گا، بلکہ اس کی ذات کو، پوری ذات کو ہم پوری صفات کو ملا کر دیکھیں. تو اس لیے جو اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے، جو اس کی ارادہ ہے، جو اس کی قدرت ہے، وہ اس کی حکمت کے ساتھ جڑا ہوا ہے، بہت گہرا جڑا ہوا ہے. تو اللہ تعالیٰ ہر کام اس کا حکمت کے تابع ہوتا ہے، وہ کوئی کام بھی بیکار نہیں کرتا. تو اب انسان کو لگ سکتا ہے بعض اوقات کہ وہ جو آپ کو نظر آ رہا ہے حقیقت میں وہ شر ہو، لیکن جو اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہے وہ شر نہیں ہے، کیونکہ وہ حکیم ہے. اس کا ہر فیصلہ جو ہے حکمت کی وجہ سے، حکمت کے تابع ہے. تو وہ لازمی بات ہے وہ کہ وہ فیصلہ اچھا ہی ہوگا. تو اب اس آپ کو بندہ جو ہے وہ باپ کو سمجھتا ہے کہ باپ ایک رحمت کا منبع ہے، شفقت کا جو ہے نا وہ ایک، آپ کہہ لیں کہ پورا شفقت ہی شفقت ہے باپ کی طرف سے. اب جب وہ کسی باپ کو دیکھے کہ وہ اپنے بیٹے کے ساتھ جو ہے ایسا کام کر رہا ہے جو برا برا ہے، تو کیا وہ اپنے باپ کا انکار کر دے گی کہ باپ نہیں؟ ایسا تو نہیں ہو سکتا، کیونکہ جو باپ ایسا کام کر رہا ہے کہ جو اس کی شفقت اور رحمت کے مخالف، ایسا ہوتا ہے؟ بالکل بھی نہیں ہوتا. تو اس لیے اس سوچ کو صحیح کرنے کی ضرورت ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت جو ہے وہ اس کی حکمت کے ساتھ، اس کی باقی صفات کے ساتھ جڑی ہوئی ہے. جو وہ کوئی بھی فیصلہ کرتا ہے وہ برا نہیں ہے، وہ حکمت کے تابع ہے. وہ انسان کو لگ سکتا ہے ظاہری طور پر، کیونکہ اس کی عقل ناقص ہے، علم ناقص ہے، ظاہراً لگ سکتا ہے کہ برا ہے، لیکن حقیقت میں اپنے نتیجے کے اعتبار سے وہ برا نہیں ہوتا. تو پہلی بات، تو یہ پہلا جواب تھا. دوسرا جواب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا جو کمال ہے اس کا ادراک کرنا انسان کے بس میں ہے ہی نہیں. کوئی انسان جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے کمال کا، اس کی قدرت کا اندازہ لگا نہیں سکتا، اس کی حکمت کا اندازہ نہیں لگا سکتا کہ اس کی ہر کام کے پیچھے، ہر جو حکم اس نے دیا ہے، ہر وہ جو زمین میں کام ہوتا ہے، زلزلہ آتا ہے، کوئی طوفان آتا ہے، کوئی بندہ بیمار ہوتا ہے، کسی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے، کسی کا مکان گر گیا ہے، اس کے پیچھے کتنی حکمتیں ہیں، کتنی مصلحتیں ہیں، اس کا اندازہ لگانا انسان کے بس میں نہیں. کیونکہ انسان جو ہے وہ، ان کا علم ناقص ہے، انسان کی قدرت بھی ناقص ہے. اور قرآن مجید نے اس کا ذکر کیا ہے. یہ بات میں صرف قرآن کی ہے تو یعنی ان لوگوں کے لیے جو ایمان رکھتے ہیں قرآن مجید پر.
کہ مثال کے طور پر اللہ تعالیٰ کہتا ہے قرآن مجید میں کتب علیکم القتال وهو کرہ لکم وعسى ان تکرہوا شیئا وهو خیر لکم، کہ اللہ تعالیٰ نے تم پر جو ہے جہاد کرنا، قتال کرنا فرض کر دیا ہے، حالانکہ تمہیں وہ ناگوار گزرتا ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ قریب ہے کہ تم کسی چیز کو ناپسند کرو حالانکہ تمہارے لیے بہتر ہو، اور وہ بعض اوقات یہ بھی ہو سکتا ہے کہ تم کسی چیز کو پسند کرو اور تمہارے لیے وہ اچھی نہ ہو، شر ہو۔ اس لیے انسان کا کسی چیز کو شر محسوس کرنا وہ اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ وہ شر ہے، کیونکہ انسان کا علم ناقص ہے، قرآن کی ہے تو ما اوتیتم من العلم الا قلیلا۔ تو اس لیے جب ایک مومن آدمی جو اللہ تعالیٰ کے وجود پر ایمان رکھتا ہے، وہ جب دنیا میں ایک ایسی چیز اس کو نظر آتی ہے جو اس کو لگتی ہے کہ شر ہے، تو وہ اس کو اللہ تعالیٰ کی حکمت کے ساتھ جوڑتا ہے۔ یہ مجھے نظر آ رہی ہے کہ شر ہے، لیکن حقیقت میں اللہ نے جب یہ فیصلہ کیا ہے تو یہ شر نہیں ہو سکتا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ فیصلہ جو ایمان والے ہیں، جو اللہ تعالیٰ کے وجود پر ایمان رکھتے ہیں، ان کو تسلی دینے کے لیے کافی ہے، یعنی ان کے لیے جواب کافی اور شافی۔ جو اللہ تعالیٰ کے وجود پر ایمان رکھتے ہیں، اگر ان کے ذہن میں کوئی ایسا اشکال پیدا ہو، یہ اسی بات کو، یعنی دوسرے پر وجود پر ایمان نہیں رکھتا، مسلمان نہیں ہے، کافر ہے، ملحد ہے، تو پہلے دو جوابات بھی ان کو دیے جا سکتے ہیں، اگلے جوابات بھی ان کے لیے۔ تو تیسرا جواب اس حوالے سے یہ ہے، جیسے میں نے آپ کو سامنے ذکر کیا ہوا ہے، کہ معترض کہ جو اعتراض کرنے والا ہے اللہ تعالیٰ کی ذات پر، اس نے حقیقت میں اپنے ذہن میں وجود کا ایک محدود سا تصور قائم کر دیا، یعنی اس نے جو زندگی ہے اس دنیا میں، اس کا ذہن میں ایک چھوٹا سا ادنا سا خاکہ ہے، جو اس نے اپنے ذہن میں ایک خاکہ بنایا ہے زندگی کا، اور اس میں موجود دنیا میں جو کائنات میں جو موجود چیزیں ہیں، حیوانات ہیں، نباتات ہیں، جمادات ہیں، وغیرہ وغیرہ، ان کا جو خاکہ بنا ہے اس کا محدود تصور قائم کر لیا اپنے ذہن۔ پھر اس نے یہ فرض کر دیا ہے کہ شر کا ہونا یہ اس کائنات کے کمال کے منافی ہے۔ حالانکہ جو کائنات ہے اس میں جو رہنے والی چیزیں ہیں وہ مختلف طرح کی ہیں، اس میں حیوانات بھی ہیں، اب حیوانات میں انسان، جاندار، جانور، جو جانور ہیں، جو کسی بھی قسم کے جانور، اور جو حیوان ناطق جس کو انسان کا، سارے آ جاتے ہیں۔ اس کائنات میں حیوانات بھی ہیں، نباتات بھی ہیں، جمادات بھی ہیں، وغیرہ وغیرہ، جڑی بوٹیاں بھی ہیں، درخت بھی ہیں، سمندر بھی ہیں، پہاڑ بھی۔ اب جو بھی چیزیں اس دنیا میں ہیں، اس کائنات میں، چرند ہیں، پرند ہیں، کیڑے مکوڑے ہیں، حشرات ہیں، زمین، یہ چیزیں مختلف ہیں، طبیعت مختلف ہے، اس کا مزاج مختلف ہے، ہر مخلوق کا۔ تو اس کائنات میں ضرر کا ہونا، علم کا ہونا، دکھ درد کا ہونا، یہ زندگی کا حصہ ہے، اس کے بغیر جو ہے زندگی ممکن ہی نہیں رہ سکتی، اور باقاعدہ مستقل مزاجی سے چل ہی نہیں سکتی۔ مثال کے طور پر، اگر آپ یہ صرف سمجھنے کے لیے مثال ہے کہ یہ جواب کیسے دیا جائے گا۔ اب ہرن ہے، اب ہرن، اگر ہرن کو کوئی پکڑنے والا نہ ہو، اس کا شکار کرنے والا کوئی نہ ہو، تو ہرن کی تعداد اتنی بڑھ جائے گی کہ کھانے پینے کے لیے کچھ بھی نہیں بچے گا کسی انسان کے لیے، بلکہ وہ سارا کچھ کھا پی جائے گا، وہ جنگلات میں بھی کھا جائیں گے، کھیتیوں کو بھی کھا جائیں گے، ہر چیز رگڑ بڑھ جائیں گے، ہر چیز۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے سسٹم بنایا کہ ہرن کو پکڑنے والا ہے تو وہ چیزیں باقی رہتی ہیں۔ اگر ایسے ہی حشرات، جو زمین پر چلنے والے کیڑے مکوڑے ہیں، اگر ان کو کھانے والا کوئی نہ ہو، پرندوں میں سے جو ان کو کھاتے ہیں، یا مرغیاں، یا اس طرح کے جو زمین پر رینگنے والے جانور جو ان کو کھا لیتے ہیں، اگر ان کو کھانے والا کوئی بنا ہو، تو ان کی تعداد اتنی زیادہ بڑھ جائے گی جو انسانی زندگی کے لیے نقصان دہ۔ ایسے ہی مثال، یعنی اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ جو شر جس کو سمجھتے ہیں کہ شر نہیں ہے بلکہ ہمارے لیے خیر ہے، اور اس زندگی کا بقا کے لیے حصہ ہے، اس کے بغیر زندگی چلنا ممکن ہی نہیں ہے۔ اگر مثال کے طور پر جو ہے وہ کوئی بندہ غریب نہ ہو، سارے ہی امیر ہوں، تو یہ مثال، یعنی اگر بالفرض جیسے لوگوں کے درمیان جو تجارت کے معاملات ہیں، اس میں اب ایک بندے کو فائدہ ہو رہا ہے، دوسرے کو نقصان ہو رہا ہے،
اب لازمی بات ہے ایک کو فائدہ ہو دوسرے کو نقصان ہو. اب جس کا فائدہ ہوا یہ اس کے لیے اچھی بات ہے. اگر جس کا نقصان ہوا ہے یہ اس کے لیے اشارہ ہے. تو زندگی کا ایسے ہی چلتی. اس کی مثال ایک جو ہے وہ بڑی انٹرسٹنگ مثال ہے جو ایک مغربی ایک کتاب ہے جس کا میں نے ریفرنس لکھا ہوا نیچے. دا ایویڈینس آف گاڈ ان این ایکسپینڈنگ یونیورس. تو اس کا عربی میں ترجمہ بھی کیا جا چکا ہے. اللہ تجلی فی عصر العلم. تو یہ جو ہے نا تقریباً 40 کے قریب سائنسدان جو ہیں یا اس سے بھی زیادہ امریکی سائنسدان مختلف یعنی جو مختلف میدانوں سے جن کا تعلق ہے. کسی کا فزکس سے ہے, کسی کا بایو کیمسٹری وغیرہ سے وغیرہ وغیرہ ڈفرنٹ, کسی کے کائنات کے سسٹم سے ہے. تو انہوں نے اپنے تجربات کے ذریعے سے اپنے جو مشاہدات ہیں اس ذریعے سے یہ ثابت کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا وجود ہے. اور یہ کتاب بڑی شاندار ہے اس حوالے سے, اگر جن میں بعض غلطیاں ہو سکتی ہیں اسلامی پوائنٹ آف ویو سے, لیکن اللہ تعالیٰ کے وجود کے حوالے سے یہ بڑی شاندار ہے. اب یہاں جو ہے خاص طور پر سائنٹیفکلی طور پر اس کو دیکھنے کے لیے اب اس میں ایک مثال میں جو ہے نا اس کتاب میں ایک مثال دی گئی ہے کہ جب آسٹریلیا میں لوگ آباد ہونا شروع ہوئے شروع میں یورپ سے آ کے, تو یہاں صرف ایک کتا پایا جاتا تھا, کتا جانور جو کہ عام تھا. اب مہاجرین جو یورپ سے ہجرت کر کے آسٹریلیا گئے تھے وہ یورپ میں یعنی خرگوش وغیرہ کا شکار کیا کرتے تھے. بڑا انٹرسٹنگ تھا ان کے لیے, ایک طرح کی ورزش بھی تھی اور ساتھ شکار بھی ہو جاتا تھا. تو انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے کہا کہ اب یہاں آسٹریلیا میں خرگوش ہونے چاہیے تاکہ ہم جہاں وہی ماحول جو یورپ میں تھا یہاں پیدا. اب انہوں نے یورپ سے تقریباً 12 جو جوڑے نا خرگوش کے وہ لا کے آسٹریلیا میں پال دی. اور یہ بات ہے تقریباً 1859 کی. اب 1859 میں انہوں نے 12 جوڑے خرگوش کے وہاں لا کے رکھ دیے. اور یہ اس وقت اس خرگوش کے اوپوننٹ کوئی چیز نہیں تھی نیچرلی طور پر, یعنی جو اس کو ان کی تعداد کو کم رکھے. اس لیے تو ان کی تعداد اتنی زیادہ بڑھ گئی, اتنی زیادہ بڑھ گئی کہ وہ اس کا نتیجہ انتہائی برا نکلا. تو انہوں نے خرگوشوں نے اتنا ان کا نقصان کیا کہ ان کی ہر طرح کی جڑی بوٹیاں, ہر طرح کی جو کھیتی تھی, ہر طرح کی جو بکریوں کو چارہ تھی وہ سارا کچھ خرگوش کھا جاتے, اس کو تباہ و برباد کر دیتے. اور انہوں نے انتہائی کوششیں کی کہ تاکہ ان خرگوشوں کی تعداد کسی طریقے سے کم کی جا سکے, بلکہ ایک باقاعدہ بڑی بلند دیوار بنائی گئی تاکہ یہ دیوار پھلانگ کرنا ہے. اور یہ دیوار تقریباً 7,000 میل اس کی لمبائی تھی, لیکن اس کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہوا. تو بھی خرگوش اس کو پھلانگ کر یعنی وہ آگے آ گئے. اور انہوں نے زہر ایک پھر اس طرح کی ایک زہر جو ہے نا وہ کھانے میں ملائی تاکہ وہ کھا کر جو ہے مر جائیں, لیکن وہ بھی جو ہے نا وہ کوشش ناکام ہوئی. یہ چند یعنی کچھ سال جو پہلے ہے نا وہاں جا کے انہوں نے ایک قسم کا وائرس جو ہے نا وہ ایجاد کیا ہے, جس وائرس سے وہ بہت زیادہ تعداد میں وہ مر گئے. لیکن ابھی بھی وہ آپ کہتے ہیں کہ وہ انتہائی حل نہیں ہے, ہو سکتا ہے کہ مستقبل میں مزید جو ہے مسئلہ پیدا ہو. اب یہاں یہ سمجھنے کے لیے ایک مثال ہے کہ زندگی کی بقا کے لیے یہ شر کا ہونا ضروری ہے. شر سے مراد وہ شر جو آپ کو شر لگتی ہے لیکن حقیقت میں وہ شر نہیں. اب یہاں جیسے یہی مثال آپ سمجھ لیں کہ اب وہ خرگوش وہاں قدرتی طور پر اس کے جو اوپوننٹ تھا, مخالف تھا, وہ نہیں تھا. تو ان کی تعداد اتنی بڑھ گئی کہ وہ باقی سارے جانداروں کے لیے نقصان دہ ہوگی, ایون کہ انسان کے لیے خود نقصان دہ. تو اس لیے یہ چیزیں سمجھنا ضروری ہے. تو یہ بھی ایک کہ انسان یہ سمجھ لے کہ زندگی کی بقا کے لیے اور کائنات میں جو وجود کا سسٹم اس کائنات میں اتنا رکھا ہے اس کے لیے یہ چیزوں کا ہونا ضروری ہے. تو یہ ایک تیسرا جواب ہے جو دیا جا سکتا ہے. اور یہاں مثال کے طور پر تو اب یہاں یہ نہیں ہے کہ اس کائنات میں شر ہے یا اس طرح کی چیزیں ہیں تو انسان جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے وجود کا انکار کر. اب یہ اللہ تعالیٰ کے وجود کا انکار کرنے والا شر کی بنیاد شر کی وجہ سے وہ ایسے ہی ہے جیسے آپ کسی خوبصورت ہاسپٹل میں داخل ہوں, جسے میں نے ایک مثال کی ذرا اشارہ کیا ہے. آپ خوبصورت ہاسپٹل میں داخل ہوں جس کی بلڈنگ بڑی خوبصورت ہو, اس میں ہر طرح کی چیزیں بڑی بنا سوار کے رکھی گئی ہوں, سینریز لگی ہوں, پینٹ بڑا اچھا ہوا ہو, ڈیزائننگ بڑی اچھی ہو, نقشہ بڑا اچھا ہو, ہر طرح کی جدید ترین سہولیات وہاں ہوں, اور جو اس میں جانے والا ہے داخل ہونے والا ہے بڑا اس کو اچھا لگے, منظر بڑا خوبصورت لگے, وہ اس سے بڑا خوش ہو. لیکن جیسے ہی وہ جو ہے آپریشن تھیٹر میں داخل ہو وہاں تو وہ
وہاں اس نے دیکھا کہ وہاں چھری کانٹے پڑے آپریشن کرنے کے لیے، تو کیا اس سے وہ یہ انکار کر دے گا کہ یہ مستشفیٰ جو ہے، یہ ہاسپٹل جو ہے، یہ بالکل جو ہے وہ ناقص ہے، یہ کامل نہیں ہے؟ اس وجہ اس دلیل کی بنا پر کہ اس میں ایسی چیزیں ہیں جو چھری کانٹے ہیں جو انسان کے جسم کو پھاڑ دیتے ہیں، اگر یہ چیزیں ساری اس میں ہوں تو یہ ایسا جواب ہے، یہ یعنی ایک کا مکلی ہے، تو اس یعنی اس چھری کانٹے کی وجہ سے آپ جو ہے وہ پوری ہاسپٹل کی خوبصورتی کا انکار کر دیں گے؟ بالکل نہیں کریں۔ تو ایسے ہی یہ مولدین کرتے ہیں کہ کائنات میں جو چیزیں دیکھتے ہیں جو ان کو لگتی ہے کہ بری ہے، نہیں ہونی چاہیے، کہ باقی ساری چیزوں کا انکار کر دیں گے جو باقی ساری چیزیں اچھی ہیں۔ تو کیا اس سے ہاسپٹل کو بنانے والے کا انکار لازم آئے گا؟ بالکل نہیں آئے گا۔ تو اس لیے یہ ایک تیسرا جواب ہے۔ تو چوتھا جواب کیا ہے، اور یہ حقیقت میں پچھلے جواب کا ہی ایک حصہ ہے، کہ کائنات میں شر محض نہیں، کائنات میں جو آپ کو نظر آتی ہے شر، جو میں پیچھے بھی ذکر کر چکا ہوں، وہ آپ کو شر لگتی ہے، حقیقت میں وہ شر بالکل شر نہیں ہے، وہ ہر لحاظ سے شر، وہ شر نسبتی ہو سکتی ہے، نسبتی یعنی بعض پہلوؤں سے آپ کو لگ رہا ہے کہ شر ہے، لیکن وہ شر نسبتی ہے، بعض بندوں کے لحاظ سے وہ شر ہے، باقی تمام لوگوں کے لحاظ سے وہ شر نہیں۔ تو مثال کے طور پر اس مثال کو سمجھنے کے لیے میں آپ کو ایک مثال دے دوں۔ اگر آپ جو ہے اب قاضی ہے، اس نے چور کے بارے میں فیصلہ کیا ہے کہ اس کے ہاتھ کاٹ دیا جائے۔ اب چور کے لیے یہ ہاتھ کا اس کے کاٹا جانا، یہ اس کے لیے شر ہے کہ خیر ہے؟ اب بالکل ہر بندہ یہ جواب دے گا اس کے لیے شر ہے، لیکن قاضی کا فیصلہ یہ بول رہا ہے کہ اچھا ہے، تو یہاں بھی کوئی بندہ یہ اس میں بغیر ڈاؤٹ کے جواب دے قاضی کا فیصلہ جو ہے وہ برا نہیں ہے بلکہ اچھا ہے۔ تو ایسے ہی اللہ تعالیٰ نے جو اس کائنات میں آپ کو شر لگ رہی ہے، آپ کو نظر آ رہی ہے کہ شر ہے، وہ شر نہیں، کیونکہ وہ اللہ کا فیصلہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ اس کی حکمت کے تابع ہوتا ہے، اور اس کی حکمت کا تقاضا یہ ہے کہ وہ ایسا فیصلہ نہ کرے جو شر ہو، بالکل شر ہو، اس میں خیر کا پہلو نہ ہو۔ تو جو آپ کو لگ رہا ہے کہ شر ہے وہ نسبتی ہو سکتی ہے، آپ کے لحاظ سے شر ہو سکتی ہے، لیکن باقی دیگر کئی پہلوؤں سے وہ شر نہیں ہے، اور اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس کو پیدا کیا۔ تو ایسے ہی مثال کے طور پر اس کو سمجھنے کے لیے اگر مثلا جو ہے وہ شر نہ ہو اس کائنات میں، اگر مثلا بیماریاں نہ ہوں، کوئی بندہ بیمار نہ ہو، تو کیا جو یہ میڈیکل کا شعبہ ہوتا، کوئی دوائی ہوتی، کوئی نرس وغیرہ، کوئی ہاسپٹل کچھ ہوتا؟ کچھ بھی نہ ہوتا، تو ان سب کا نقصان ہوتا۔ اور جو میڈیکل کے شعبے میں یعنی جدید تحقیق کرنے والے ہیں، جو یعنی فیلڈ کو آگے لے کے جانے والے ہیں، اس میں سرچ کرنے والے ہیں آگے، ہر فیلڈ میں دوائیاں بنانے والے ہیں، کیا یہ ساری چیزیں ہوتی؟ بالکل نہ ہوتی۔ تو یہ ساری چیزیں وہاں رک جاتی۔ اب ایسے ہی مثال کے طور پر زلزلے آتے ہیں، یا اور چیزیں، طوفان آتے ہیں، تو اب اس میں بعض لوگوں کے لیے اشارہ ہو سکتا ہے، لیکن اور بہت سے لوگوں کے لیے اس میں خیر ہے۔ ایسے ہی جو اس کائنات میں ظلم ہے، قتل و غارت گری ہے، وہ بعض لوگوں کے لحاظ سے شر ہے، دیگر کئی پہلوؤں سے وہ شر نہیں ہے، بلکہ اس میں اللہ تعالیٰ نے خیر رکھی۔ تو ایسے ہی بارش ہے، اب بارش نازل ہوتی ہے، اب بارش سے کسی کا نقصان ہو جاتا ہے، لیکن بہت سارے لوگوں کا، بہت ساری مخلوقات کا اس بارش سے فائدہ ہوتا ہے۔ تو اس لیے جو آپ کو شر لگ رہی ہے وہ حقیقت میں شر نہیں ہے، کیونکہ وہ اللہ کا فیصلہ ہے، اللہ کا فیصلہ شر نہیں ہو سکتا، برا نہیں ہو سکتا، وہ ہمیشہ خیر ہی ہوتا ہے۔ جیسے مثال کے طور پر سورہ کہف میں، یہ اس بندے کے لیے جو قرآن پر ایمان رکھتا ہے، سورہ کہف میں اللہ تعالیٰ نے موسیٰ اور خضر کا واقعہ بیان کیا ہے کہ خضر علیہ السلام نے جگہ جگہ پر موسیٰ علیہ السلام کو ٹوکا۔ اب موسیٰ علیہ السلام کو لگا کہ وہ خضر علیہ السلام جو ہے وہ غلط کام کر رہے ہیں، یعنی موسیٰ علیہ السلام کی سمجھ کے مطابق وہ برا کام تھا، شر تھا، لیکن خضر جانتے تھے کہ یہ شر نہیں ہے بلکہ خیر ہے۔ جو شر ہے وہ ایک نسبتی ہے، وہ خیر کے مقابلے میں بالکل نہ ہونے کے برابر۔ تو ایسے ہی اس کائنات میں جو کچھ بھی آپ کو نظر آتا ہے، کسی پر آزمائش ہے، کسی کو مصیبت ہے، کسی کو پریشانی ہے، کسی کے ایکسیڈنٹ ہو گیا، اگر ظاہری طور پر جو عذاب لگ رہا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی حکمت، اس کی رحمت حقیقت میں اسی میں ہے کہ وہ چیز واقع ہو، اور اسی میں اللہ تعالیٰ نے خیر کو پہلو جو ہے وہ کئی ایک پہلو رکھے ہوتے ہیں جو اس میں پوشیدہ ہوتے ہیں، جو ظاہر ہوتے ہیں، یعنی وہ فوری ظاہر ہو جاتے ہیں بعض، اور بعض جو ہے وہ دیر سے ظاہر ہوتے ہیں۔ اچھا، یہ ایسا ایک یعنی چوتھا جواب جو اس حوالے سے دیا جا سکتا ہے۔
اچھا، جو پانچواں جواب اس حوالے سے دیا جا سکتا ہے وہ یہ ہے کہ زندگی جو ہے وہ صرف اس دنیا کی نہیں ہے، بلکہ ایک اور زندگی بھی ہے جو اس کے بعد ہے، جو کہ ہر لحاظ سے کامل ہے۔ مولدین جو ہے وہ صرف اس دنیا کے لحاظ سے سمجھتے ہیں کہ اس دنیا میں انسان کو ہر طرح کی خیر مل جائے، جس میں کسی قسم کا کوئی یعنی ضرر نہ ہو، کوئی نقصان نہ ہو، کسی قسم کی کوئی تکلیف نہ ہو۔ اور یہ کنسیپٹ صحیح نہیں، کیونکہ دنیا کی جو زندگی ہے وہ صرف انسان کی اس دنیا کی زندگی نہیں ہے، بلکہ ایک اور زندگی ہے جو اس کے بعد ایک کامل اور افضل ترین زندگی ہے، جس میں انسان جو ہے وہ اس سے افضل اور بہتر زندگی گزارے گا۔ اور ایسے ہی اسی مثال کو سمجھاتے ہوئے امام غزالی رحمہ اللہ نے ذکر کیا ہے، امام غزالی رحمہ اللہ نے، کہ تمہیں جو ہے اس دنیا کی حقیقت کا پتہ ہی نہیں، کیونکہ انسان کا اس دنیا میں آنے کا مقصد جو ہے وہ صرف ایک ایسے ہی ہے جیسے مسافر گزرتا ہے راستے سے، تو انسان اس دنیا میں مسافر ہے، وہ اس دنیا سے کوچ کر کے چلا جائے گا۔ تو جب کوچ کر کے چلا جائے گا تو جو مسافر کو مشقتیں پریشانیاں آتی ہیں تو ہر مسافر کو آنی ہی آنی ہے، اور یہ زندگی کا بنیادی حصہ ہے، اور اس کے بغیر زندگی کا بقا ممکن ہی نہیں ہے۔ اور اس دنیا میں صرف انسان نہیں بلکہ اور بہت ساری مخلوقات ہیں، جیسے میں نے کو پیچھے ذکر کیا ہے، انسان بھی ہیں، جانور بھی ہیں، پرندے بھی ہیں، چرندے بھی ہیں، جو پانی میں رہنے والے جانور بھی ہیں، اس طریقے سے خشکی پر رہنے والے ہیں، رینگنے والے ہیں، چار ٹانگ والے، دو ٹانگ، اب ہر ایک ہے، تو ہر ایک کو اپنی زندگی کی بقا کے لیے جو مناسب ہوگا وہ چاہیے، جیسے میں نے آپ کو پیچھے مثالیں بھی دی۔ تو جو چاہیے اب وہ اگر نہ ملے گا اس کو تو وہ نقصان ہوگا۔ جیسے میں نے آپ کو پیچھے مثال دی ہے کہ اگر ہرن کو شکار کرنے والا کوئی نہ ہو تو ہرن کی تعداد اتنی زیادہ بڑھ جائے گی۔ اب یہ ہرن کو شکار کرنا بھی ایک طرح کا شر ہے، ایک جانور کی آپ زیرو جو جس میں روح ہے اس کی آپ جان نکال رہے ہیں، قتل کر رہے ہیں، تو اگر آپ جو ہے ان کو ہرن کو شکار نہیں کریں گے تو ان کی تعداد اتنی زیادہ بڑھ جائے گی کہ ان کو سنبھالنا مشکل ہو جائے گا، اور انسان کی بقا کے لیے نقصان دہ ہے۔ جیسے میں نے آپ کو پیچھے جو ہے وہ مثال بھی دی ہے، جو واقعات مثال پیدا ہوئی ہے خرگوش کے حوالے سے آسٹریلیا میں، اور اس کا ذکر کیا گیا ہے کتاب میں، جیسے میں نے آپ کو پیچھے ریفرنس کا ذکر بھی کیا ہے۔ تو یہ یعنی پانچواں جواب ہے۔ اب آخری چھٹا جواب ہے، یہ بڑا سمجھنے والا ہے اور بڑا یعنی لاجیکل ہے، کہ کائنات میں شر کا ہونا اللہ تعالیٰ کے غیر موجود ہونے کی دلیل بنتا ہی نہیں ہے۔ یعنی اگر آپ فرض کر لیں، یعنی جو ملحدین ہیں ان کے قول کے مطابق کہ کائنات میں شر ہے، چلے ہم اگر فرض مان لیتے ہیں، ہمارا عقیدہ یہ نہیں ہے کائنات میں شر، ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ جو کائنات میں شر ہے وہ نسبتی ہو سکتی ہے، کہ آپ کے لیے وہ شر ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کا جو فیصلہ ہے وہ شر نہیں، اس نے جو فیصلہ کیا وہ ہمیشہ خیر ہے۔ تو اس لیے اگر بالفرض آپ مان لیں دین کی طرح کہ ٹھیک ہے کائنات میں شر ہے، تو اس شر کے کیا مطلب یہ ہے کہ اللہ غیر موجود ہے اور کائنات کا خالق نہیں ہے؟ اس کا بالکل تعلق بنتا ہی نہیں عقلی طور پر، نہ منطقی طور پر۔ کائنات میں شر کے ہونے سے اللہ تعالیٰ کے وجود کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ کوئی تعلق نہیں، کسی صفت کے بارے میں قدر نہ لگا سکتے، لیکن یہ بالکل بھی نہیں ہے کہ اس کائنات کا جو ہے نا خالق نہیں، اس کا تعلق اللہ تعالیٰ کی صفت کے ساتھ۔ تو یہ ایک مغالط یعنی شر کے وجود سے اللہ تعالیٰ کے وجود کی نفی کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر اس کو سمجھنے کے لیے، اگر کوئی 10 سال کا بچہ ہو، اگر اپنے باپ کو دیکھتا ہے کہ وہ اس کا باپ جو ہے نا وہ ایسے کام کر رہا ہے جو اس کے بھائیوں کے لیے مثلا اس کے بھائیوں کو مار پیٹ رہا ہے، تو کیا اپنے باپ پر وہ مثلا اعتراض کرتے ہوئے کہے کہ اس کے پاس ایک عقلی دلیل موجود ہے کہ باپ ہے ہی نہیں، وہ انکار کرتے کہ میرا باپ نہیں؟ لوگ اس سے پوچھے ہاں بھی تیرے پاس دلیل کیا ہے؟ وہ دلیل یہ دے کہ جو باپ ہوتا ہے وہ تو رحمت کے ساتھ متصف ہوتا ہے، یعنی وہ تو رہی شفقت کرنے والا ہوتا ہے اپنے بچوں کو، اور میں نے اپنے باپ کو اپنے باپ کو جو ہے نا وہ اس صفات کے الٹ پایا ہے، وہ اپنے یعنی بیٹوں کو مارتا ہے، ظلم کرتا ہے، تو اس سے مجھے عقلی دلیل ملتی ہے کہ باپ نہیں۔ یہ ایسا ہو سکتا ہے؟ بالکل بھی نہیں، باپ تو موجود ہے، باپ کا انکار کیسے کر سکتا ہے؟ اس لیے اس چیز کا ذکر جو ہے اینٹنی فلو نے ذکر کیا ہے، جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ یہ جو اس کے الحاد کی وجہ بھی یہ تھا، تو اس نے اس کا رد کیا ہے کہ کائنات میں شر کا ہونا یہ اللہ تعالیٰ کے وجود کے انکار پر دلیل بنتا ہی نہیں ہے، اس کا تعلق ہی نہیں ہے، نہ عقلی طور پر نہ منطقی طور پر۔ اگر مثال کے طور پر جیسے میں نے آپ کو پہلے بھی ایک دفعہ مثال دی تھی
کہ اگر آپ کہیں کہ اگر کسی علاقے کا بادشاہ جو ہے وہ عدل کرنے والا ہو، انصاف کرنے والا، آپ اس کی، تو آپ نے دیکھا ہے کہ وہاں ایک بندہ دوسرے پر ظلم کر رہا ہے، تو کیا اس سے ابھی ظلم ہونا یہ شر ہے؟ تو کیا اس سے لازم ہے کہ اس علاقے میں بادشاہ نہیں؟ بالکل ایسا نہیں ہے۔ تو ایسے ہی کائنات کا معاملہ ہے۔ تو کائنات میں اگر آپ کو شر لگتی ہے جو آپ کو سمجھ آ رہی ہے کہ شر ہے، تو کیا یہ الگ، یعنی آپ صفت پر قدم لگا سکتے ہیں اگر بالفرض آپ جو ہے وہ بطور مولد ہو کے سوچیں، لیکن ہمارا عقیدہ تو یہ ہے ہی نہیں۔ اگر بالفرض یہ آپ مان بھی لیں کہ کائنات میں شر ہے، تو اس کے مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نہیں ہے۔ اگر ہم مان لیں تو پھر بھی بہت سارے ایسے قوی دلائل موجود ہیں جو، جیسے میں نے اگلی دلیل میں ذکر کر دیا کہ اگر فرض کر لیا جائے کہ شر کا وجود اللہ تعالیٰ کے وجود کے منافی ہے، تو عقلی اور سائنسی دلائل بکثرت موجود ہیں جو ہم نے پیچھے ذکر بھی کیے ہیں، پچھلے لیکچرز میں اللہ تعالیٰ کے وجود پر جو دلائل ہیں، سینکڑوں دلائل بکثرت موجود ہیں جو اللہ تعالیٰ کے وجود کو ثابت کرتے ہیں، جو زیادہ قوی ہیں اس دلیل سے۔ تو ایک عقل مند جو ہے وہ قوی دلیل کو چھوڑ کر ضعیف اور کمزور دلیل کو کیسے بناتا ہے، یعنی اختیار کر سکتا ہے؟ جب اللہ تعالیٰ کے وجود کے بارے میں عقلی، سائنسی، ہر لحاظ سے فطرتی، یعنی قوی ترین دلائل موجود ہیں، تو جب وہ دلائل اقوا ہیں اور یہ بالکل ایک شبہ ہے اور یہ کمزور ترین ہے، اگر ہم فرض کر لیں، تو پھر ان قوی دلائل کو چھوڑ کر ہم اس دلیل کو کیسے بنا سکتے ہیں؟ تو عقل مند شخص ہے ایسا نہیں کر سکتا۔ اب آٹھواں جو مسئلہ ہے، یعنی آٹھواں جواب، وہ بھی ایک سوال ہی سمجھ لیں کہ کائنات میں، یعنی آپ ملت سے یہ سوال کریں کہ کائنات میں شر زیادہ ہے کہ خیر زیادہ ہے؟ کائنات میں شر جو ہے وہ خیر کے مقابلے میں نہ ہونے کے برابر۔ حقیقت میں کائنات میں خیر ہی خیر، شر اس میں بالکل آپ سمجھ لیں، اگر جو آپ کو شر لگتی ہے وہ آپ کا 1% بھی نہیں، بہت کم ہے۔ تو اس لیے اب آپ مثال کے طور پر لوگ زیادہ تندرست ہوتے ہیں کہ بیمار ہوتے ہیں؟ اب جو بین الاقوامی طور پر 1,000 بندے کے لیے 7 بیڈ بنائے جاتے ہیں ہاسپٹل میں، 1,000 بندے کے لیے، یعنی جس علاقے میں تعداد لوگوں کی 1,000 ہے، وہاں ہاسپٹل ہے تو 7 بیڈ بنائے جاتے ہیں 1,000۔ تو مطلب یہاں کیا نکلتا ہے کہ کائنات میں اصل کیا ہے کہ لوگ تندرست ہیں، بیمار کم ہیں، یعنی بیماری کم ہے۔ تو کائنات میں اصل جو ہے وہ چیز خیر ہے۔ اب زلزلے آتے ہیں کہ جو زندگی زمین جو ہے وہ ٹھہر ہی جاتا ہے، زلزلے کتنے آتے ہیں اور زمین باقی کتنی رہتی ہے، یعنی بغیر زلزلے کے، یا خود اندازہ لگا لیں۔ تو اس لیے کائنات میں شر کا پہلو جو ہے وہ بہت کم ہے، خیر زیادہ ہے۔ تو کیسے جو ہے آپ جو ہے وہ اس شر جو بہت کم ہے اس کو بنیاد بنا کر جو ہے جو خیر جو بہت زیادہ ہے اس کو چھوڑ دیتے ہیں اور شر کے پیچھے بڑھ جاتے ہیں، اور اس شر کی بنیاد پر جو ہے یہ نتیجہ نکال لیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نہیں، جو کہ نتیجہ بنتا ہی نہیں۔ تو اس لیے یہ بھی ایک سمجھنے والی بات ہے، عقل مندی کی بات ہے کہ انسان یہ سوچے کہ اس کائنات میں شر ہے کہ خیر ہے، اصل کیا ہے خیر، شر تو بالکل نہ ہونے کے برابر۔ تو یہ ایک آٹھویں بات۔ نواں جو جواب ہے کہ لا تعداد مثالیں موجود ہیں، لا تعداد مثالیں نیچرل میں، یعنی جو اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کا سسٹم بنایا ہے جو اللہ تعالیٰ کی حکمت پر شاہد ہے، حکمت پر، یعنی جس سے اندازہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مثلا سورج بنایا ہے، چاند بنایا ہے، ستارے بنائے ہیں، گلیکسیز ہے، سمندر ہے، زمین ہے، خشکی ہے، تری ہے، وغیرہ وغیرہ، فصلیں ہیں، جاندار ہیں، بے جان ہیں، 2 جانوروں والے ہیں، 2 پاؤں والے ہیں، 4 ٹانگوں والے ہیں، وغیرہ۔ اب یہ ساری چیزیں انسان جو ہے وہ اس پر اگر غور کرے تو انسان کو اللہ تعالیٰ کی حکمت کا اندازہ ہو کہ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز حکمت کے تحت پیدا کی، اس کی کوئی نہ کوئی وجہ ہے، کوئی نہ کوئی جو ہے اس میں فائدہ ہے، مصلحت ہے، بغیر مصلحت کے کچھ بھی نہیں۔ تو اگر بالفرض آپ کو جو کائنات میں شر آپ کو لگ رہی ہے اس کی حکمت نہیں سمجھ آ رہی، جو عقل مند ہوتا ہے وہ کیا کرتا ہے، وہ محکم کو متشابہ کی طرف لوٹاتا ہے، یعنی جب اس کو 1,000 مسئلے میں اللہ تعالیٰ کی حکمت کا اندازہ ہو رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ کام بھی حکمت کے تحت کیا ہے، یہ بھی کیا ہے، یہ بھی کیا ہے، تو جس کا آپ کو حکمت کی سمجھ نہیں آ رہی تو آپ اس کو بھی اس 1,000 کی طرف لوٹا دیں کہ اس مسئلے میں مجھے سمجھ نہیں آ رہی، لیکن اس ذات کے باقی تمام کام حکمت کے تابع ہیں، تو یہ بھی لازمی بات ہے کہ حکمت کی وجہ سے ہی ہو۔
اب مثال کے طور پر جو ہے آپ کسی ڈاکٹر کو دیکھیں کہ وہ کچھ کام کر رہا ہے، آپ کو ڈاکٹر کے کوئی بعض کام سمجھ آئیں، بعض سمجھ نہ آئے، جو بعض کام آپ کو سمجھ آ رہے ہیں آپ اس میں سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ اس میں یہ حکمت ہے، اس میں یہ وجہ ہے، یہ کام ڈاکٹر نے اس وجہ سے کیا۔ بعض ڈاکٹر نے ایسے کام کیے ہیں جو جس کی وجہ آپ کو سمجھ نہیں آتی، لیکن آپ آٹومیٹکلی طور پر یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ مجھے اس کا پتہ نہیں ہے، لیکن وہ ڈاکٹر ہے، اس کو علم ہے، اس کو تجربہ ہے، ظاہری بات ہے اس نے یہ کام کیا ہے تو کسی وجہ سے کیا۔ تو ایسے ہی اللہ تعالیٰ کے لیے مثال تو بہت اعلیٰ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو دنیا میں کام کیے ہیں آپ کو لگ رہا ہے کہ وہ شر ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی حکمت وہ آپ کے نزدیک بھی مسلمہ ہے، عقلی طور پر بھی، کائنات کے وجود سے کہ کائنات میں طرح طرح کی چیزیں اللہ نے رکھی ہیں، تو وہ انسان کو، ہر انسان کو اس کا فائدہ نظر آتا ہے، بلکہ ایون کہ انسان کے وجود میں لاکھوں دلائل ہیں۔ تو جب انسان اللہ تعالیٰ کا حکیم ہونا عقلی طور پر ثابت ہے، تو اس شر میں جو آپ کو لگ رہی ہے شر ہے، اس میں اگر آپ کو اللہ تعالیٰ کی حکمت نہیں سمجھ آ رہی تو آپ اس کو چھوڑ دیں اور اس کو لوٹا دیں باقی چیزوں کی طرف، کہ جیسے باقی کام جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی حکمت کے تابع ہیں، تو یہ بھی لازمی بات ہے کہ اس کی حکمت کے ہی تابع ہوگا، اس میں بھی کوئی نہ کوئی حکمت ہوگی جو مجھے سمجھ نہیں آ رہی۔ مثال کے طور پر جو بندہ شر کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کے وجود کا انکار کرتا ہے، وہ ان لوگوں کی طرح ہے، مثلا کچھ لوگ جو ہے کسی بہت سارے اس میں طرح طرح کی بلڈنگیں ہیں، طرح طرح کی منزلیں ہیں، اور یعنی بلڈنگیں بڑی خوبصورت ہیں، روڈ بڑے خوبصورت ہیں، ہر چیز بڑی خوبصورت ہے، لیکن وہ کچھ چیز دیکھیں کہ جس کو اس کی حکمت سمجھ نہ آئے، وجہ سمجھ نہ آئے، تو وہ شک کرنا شروع کر دیں کہ پتہ نہیں یہ اس شہر کو کوئی بنانے والا ہے بھی کہ نہیں ہے، یا اس کی حکمت کے بارے میں شک کرنا شروع کر دیں کہ یہ چیز یہاں کیوں پڑی ہے، مجھے تو اس کے سمجھ نہیں آ رہا۔ تو ایسا کوئی بھی عقل نہیں کرتا، جو عقل مند ہے، جس کی عقل کام کرتی ہے، وہ ایسے نہیں سوچتا، کیونکہ جب اس کو یہ لگ رہا ہے کہ باقی تمام چیزیں جو ہیں بڑی خوبصورت ہیں، بڑی خوبصورتی سے ڈیزائن کی گئی ہیں، ترتیب کے ساتھ ہیں، اور اس کی وجہ ہمیں سمجھ آ رہی ہے، اس ایک کام کی سمجھ نہیں آ رہی، تو یہ بھی کسی وجہ سے کیا ہوگا۔ تو اس لیے جو عقل مند ہے، اگر وہ اس مسئلے میں جب اس کو اللہ تعالیٰ کی حکمت باقی کاموں میں سمجھ آ رہی ہے، اس میں نہیں آ رہی، تو اس کو یہ تسلیم کر لینا چاہیے کہ اس میں بھی اللہ تعالیٰ کی کوئی نہ کوئی حکمت ہوگی جو اس کے کم عقلی کی وجہ سے، کم علمی کی وجہ سے اس کو سمجھ نہیں آ رہی۔ تو یہ بھی ایک دلیل ہے۔ اور آخری جو مسئلہ ہے 10واں، ٹائم بالکل شارٹ رہ گیا ہے، کہ وہ یہ ہے کہ بہت سارے ملحدین کے ہاں خیر اور شر نسبی ہے، یعنی ان کے ہاں کوئی بھی خیر اور شر کا پہلو نہیں ہے، جس کو لوگ جو ہے وہ خیر سمجھے گا وہ خیر ہے، جس کو شر سمجھے گا وہ شر ہے۔ مثال کے طور پر اب یہ بہت سارے ملحدین اس بات کے قائل ہیں، یعنی وہ اس کو مانتے ہیں کہ اگر مثلا پاکستان کے لوگ جو ہیں وہ جھوٹ کو اچھا سمجھنا شروع کر دیں تو یہ خیر ہو جائے گی، اگر جو ہے وہ سچائی کو برا سمجھنا شروع کر دیں تو یہ یعنی یہ بھی خیر، یعنی اچھا سمجھنا شروع کر دیں تو یہ خیر ہو جائے گی۔ ایسے ہی جو ہے مثلا جو ہے وہ کائنات پاکستان کے لوگ وہ سود کو اچھا سمجھنا شروع کر دیں تو یہ خیر ہو جائے گی۔ بالفرض اگر جو ہے وہ کسی علاقے میں جو عدل و انصاف ہے، اس کو لوگ جو ہے وہ کہیں کہ نہیں، یہ عدل و انصاف جو ہے وہ صرف بڑوں کا ہونا چاہیے، چھوٹوں کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، اور سارے اس پر اتفاق کر لیں تو وہ خیر ہوگی، یعنی ان کے ہاں کوئی خیر اور شر کا معیار، کوئی پیمانہ نہیں ہے، بلکہ جو لوگ جس کو، جو معاشرہ جو ہے جس کو مان جائے خیر وہ خیر ہے، معاشرے کے لوگ جس کو شر سمجھے وہ شر ہے، چاہے کوئی بھی ہو۔ اگر کسی علاقے میں لوگ جو ہے ہم جنسی تعلقات، یعنی مرد کے ساتھ، عورت کے عورت کے ساتھ تعلقات کو اچھا سمجھتے ہیں تو وہ خیر ہے، اگر کسی علاقے میں وہ اچھا نہیں سمجھتے وہ شر ہے، یعنی ان کے ہاں کوئی خیر اور شر کا کوئی ایسا پیمانہ نہیں ہے جو تمام کائنات کے لوگوں کے لیے ہو۔ تو یہ اب یہاں جب کہ پیمانہ ہی نہیں ہے تو پھر شر کہاں سے ہے؟ یہ والدین پر اعتراض ہے کہ اگر تمہارے ہاں شر ہے ہی نہیں، خیر کوئی ہے ہی نہیں کہ جس سے ہم جان سکیں، شر اپنی ہے، خیر بھی اپنی، انسان کی اپنی ہے، جس کو شر سمجھے وہ شر ہے، جس کو خیر سمجھے وہ خیر ہے، تو پھر آپ کس بنیاد پر کہہ سکتے ہیں کہ یہ خیر ہے اور یہ شر ہے؟ تو یہ سارے کے سارے جو اعتراضات ہیں، یہ سارے کے سارے باڑ میں چلے جاتے ہیں، تو یہ اشکال پیدا ہی نہیں ہوتا۔ تو اس لیے یہ بات بڑی سمجھنے والی ہے۔ تم یہ دلیل بنائے کہ تمہارے ہاں تو خیر اور شر ہے نسبی، تو جب تم یہ کہہ رہے ہو کہ یہ چیز شر ہے، مطلب یہ ہے کہ تمہارے ہاں بھی کوئی نہ کوئی پیمانہ ہے خیر اور شر کو جاننے کا۔ تو بہرحال یہ مختصر سے چند ایک جوابات تھے جو میں نے دیے ہیں اس حوالے سے۔ تو مزید اس حوالے سے اگر پڑھنا ہو تو بہت ساری کتابیں یا علماء کے لیکچرز یوٹیوب پہ دیگر پہ پڑے ہوئے ہیں،
بارک اللہ فیکم، جزاکم اللہ خیر۔